ظالم انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں، لیکن اس کے سچ نہ ماننے سے سچ بدلے گا تھوڑی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا مالک ہے، جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں گندے پانی قطرے سے انسان بنایا، زندگی دی، زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہوا چلاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان سانس لیتا ہے۔ کیا کوئی انسان ہوا چلاتا ہے؟ انسان کا سچا مالک اللہ ایشور ہوا چلاتا ہے، وہ زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے۔ کیا انسان پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا مالک پیدا کرتا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، جبھی تو لوگ کرم کرتے ہیں۔ کیا انسان دل نکال سکتے ہیں؟ نہیں، جو انسان کا بنانے والا سچا مالک ہے وہ دن نکالتا ہے، رات کر دیتا ہے تاکہ آرام کریں۔ کوئی انسان رات نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات میں اللہ کی نعمتیں گنیں۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، سارا جہان بنایا انسان کے لیے۔ آپ کائنات میں غور کریں کہ ہر چیز انسان کی سیوا میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ذرا سوچئے، جب ہر چیز انسان کی سیوا میں لگی ہوئی ہے تو کیا انسان کو بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میری عبادت کرے اور میری رچنا کے آدھار پر سچ پر چلے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اپنے بنانے والے سچے مالک سے بے خوف ہو کر، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اس گارے مٹی کی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سب لگا دی اور جیون کے مقصد پر کوئی غور نہ کیا، کوئی پرواہ نہ کی کہ جیون مجھے کیوں دیا گیا ہے، کس لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر، یہ ایک جھوٹ ہے جس پر انسان چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر، اور پھر اس گارے مٹی کی دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، ظلم جاستی کرتا ہے، اس کو بٹورتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت، کانوں سے سننے کی طاقت، شریر میں جوانی کی طاقت، ساری اس گارے مٹی کی دنیا میں کھپا دیتا ہے۔ جیون کے مقصد پر غور نہیں کرتا، اللہ کا پیغام آتا ہے اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس کا جیون کا سمے پورا ہوگا تو اسے موت پر جنت کا منظر دکھایا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرا دے گا جس دنیا میں اس نے ساری طاقت لگا دی بٹورنے میں، ایک دم ختم کرا دے گا۔ اور پھر جنت، سورگ کا منظر دکھائے گا، جو جنت ایسی ہے جس میں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، دکھ نہیں، تکلیف نہیں، مصیبت نہیں۔ ایسی زندگی ہے جس کو دیکھ کر انسان اس میں کھو جائے گا، اس میں کھو جائے گا، اس میں مگن ہو جائے گا، روئے گا۔ ارے دنیا تو کوڑا کباڑا تھی، ارے یہ ہے زندگی، ارے یہ ہے جنت کی دنیا، مزے کی دنیا، یہ ہے بہترین زندگی۔ ارے میں تو گارے مٹی کی دنیا سے برباد ہو کے آ گیا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کو کہے گا میں تو گارے مٹی کی دنیا سے برباد ہو کے آ گیا۔ اس کے پچھتانے کی کوئی حد نہ ہوگی، کوئی حد نہ ہوگی۔ مچھلی سے بھی بدترین تڑپے گا۔ مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر ڈال دو، تڑپتی ہے، اس سے بھی بہت گنا زیادہ یہ تڑپے گا۔ جنت کا منظر دکھایا جائے گا، اور اس کو جب دیکھے گا اس میں کھو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جہنم کا منظر دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کاش تو اگر اپنے دنیا میں جیون کا مقصد سمجھتا کہ دنیا میں جیون کا سمے لے کے گیا تھا، تیرے سامنے کتنے مر رہے تھے، تو حقیقت پہ غور کرتا، مالک نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے اس چیز پہ غور کرتا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر، پوری طرح سچ پر چل کر اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کو راضی کرتا، تو اللہ کے انعام اس جنت کا حقدار بن جاتا۔ مگر تو نے بے خوف ہو کر، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جھوٹ کو اپنایا، دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں ظلم جاستی کی، فساد پھیلایا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو اللہ کو راضی کرتے تھے، ان کا مذاق بناتا رہا، ان کو پاگل سمجھتا رہا۔ تو دنیا بٹورنے میں لگا رہا، وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا رہا اور ان کو پاگل سمجھتا رہا۔ لیکن آج تجھے دکھایا جائے گا
کہ وہ سمجھدار تھے، عقل مند تھے، تو پاگل تھا۔ اگر تو دنیا میں اس امتحان کے جہان میں، اس دنیا کے لیے کہا جائے گا، اس پریکشا کے جہان میں، اس ٹیسٹ کے جہان میں تو حقیقت پہ غور کرتا اور اللہ کو پہچانتا، اسے مالک جانتا، اسے راضی کرتا، تو دو جھوٹوں کو تو ختم کر کے آتا۔ ایک دنیا کا جھوٹ، دنیا میں جو بھی کچھ تھا سب جھوٹ تھا، اب تیرے لیے ختم ہو گیا۔ ایک تیرے اندر کا گھمنڈ ہے، ہاں یہ جھوٹ تھا، وہ بھی تیرے اندر آج ختم ہو گیا۔ اب تو دیکھ رہا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اگر راضی کر کے آتا اللہ کو، اللہ کے انعام جنت کا حقدار بن جاتا، تو جنت کا منظر اس کے سامنے سے ہٹا لی جائے گا، پھر جہنم کا منظر لایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کہا جائے گا کہ تیرا ٹھکانہ اب یہ جہنم ہے، جو تو کرم کر کے آیا ہے اس میں بدلہ پائے گا۔ اب اس کا رونا اور پچھتانا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور اتنا پچھتاوا گہرا ہوگا، اتنا رونا اور پچھتاوا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی اسے محسوس نہ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہارے گا، اس پریکشا میں فیل ہو جائے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جھوٹ پر چل کر جس دنیا کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کیا، آج وہ دنیا رب نے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دی، اور آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بتا تو کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے، تو نے اللہ کی دی ہوئی عقل کا کتنا صحیح استعمال کیا ہے۔ آج تو جہنم تو نے خرید لی، تو کتنا سمجھدار ہے۔ اور جن کو تو پاگل کہتا تھا ہیں، آج اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کامیاب کرے گا، امن شانتی کی جگہ پر۔ ہاں اس سے کہا جائے گا کہ جس دنیا کو تو منزل بنا کر کے، تو نے اللہ کو منزل نہ بنایا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، جس دنیا کو منزل بنا کر کے تو ایشوری رچنا کے خلاف جھوٹ پر، برائی پر چل کر جانور بن گیا تھا، جانور سے بھی بدتر بن گیا تھا ہیں۔ کاش تو انسان بنتا، اچھے کرم کرتا، سچ کو پہچانتا کہ دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، یہ سمے بتا کے مجھے جانا ہے، مجھے مالک نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو انسان بنتا، اللہ کو راضی کرتا، تو اس جنت کا حقدار بن جاتا جو امن شانتی کی جگہ ہے۔ جتنا تجھے میرے نیک بندوں نے سمجھایا، بھلائی اچھائی کی طرف بلایا، تو اتنا ہی بگڑا، اتنے ہی آسمان پہ کو چڑھا، اتنے ہی گھمنڈی بنا۔ آج تیرا گھمنڈ اس نرک میں، اس جہنم میں دور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دو جھوٹ پر چل کر، دو جھوٹوں کی وجہ سے انسان فساد پھیلاتا ہے۔ ایک جھوٹ تو یہ ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، اور پھر دنیا بٹورنے کی دوڑ لگاتا ہے حایا مایا میں۔ اس کا ایک مالک ہے، اس کی جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے جب دنیا چھڑوا دے۔ اس سچ کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، رات دن اس کے سامنے لوگ مرتے رہتے ہیں، مگر دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے۔ دوسرا جھوٹ ہے انسان کے اپنے اندر کا گھمنڈ، اہنکار، مروڑ، ایگو۔ ان دو جھوٹوں کی وجہ سے انسان فساد پھیلاتا ہے، اور اللہ کا ناشکرہ باغی غدار بنتا ہے، کافر بنتا ہے، ناشکرہ بنتا ہے، اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا ہے، شیطان کا ساتھی بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو جھوٹ اللہ تعالیٰ موت پر انسان کے ختم کر دے گا، یہ اس کو سلب کر لے گا، شریر کی طاقت چھین لے گا، گھمنڈ ختم، دنیا چھین لے گا۔ ہاں جب اس کو ہوش آئے گا، جب اس کا نشہ اترے گا، اب یہ دیکھے گا کہ جنت جو ہمیشہ مزے کا جیون ہے، امن شانتی کا، اس سے ونچت کر دیا گیا، اس میں داخل نہ کیا گیا، محروم کر دیا گیا، اور یہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اس نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کہ ہم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، سچ پر چلتے ہوئے، یہ دنیا دھوکہ ہے، سچ پر چلتے ہوئے اللہ کو پالیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں، اس سے پہلے کہ دنیا چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کو روز جیون دیتا ہے کہ جاؤ دنیا میں، تمہیں سچ اور جھوٹ دکھاؤں گا، سچ کا راستہ میرا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ جو سچ کے راستے پر چل کر
میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ جنت میں، ہاں میرا انعام جنت میں جائے گا، میرا انعام کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو میری رچنا کے خلاف جھوٹ پر چل کر، شیطان کے راستے پر چل کر آئے گا، وہ نرک میں جائے گا۔ ہاں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان سے کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے بھائی، انسانیت کے خلاف چلاتا ہے، برائی پر چلاتا ہے، جھوٹ کو سچا بنا کر انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے تیرا کوئی مالک نہیں ہے تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا، تو یہاں سے مر کے نہیں جائے گا۔ اس دھوکے میں گم کرتا ہے۔ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی تیرا حساب کتاب نہیں ہے، یہ رچنا جو ہے بیکار رچی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، دھوکے میں پھنساتا ہے، رچنا کے خلاف چلاتا ہے، جبکہ اللہ نے رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر موت کے بعد کی زندگی میں، یہ زندگی امتحان ہے، پریکشا ہو رہی ہے یہاں سب کی، یہاں سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، دنیا امتحان لینے کا ایک ہال ہے، بدلہ ملے گا موت کے بعد۔ ہاں، یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے اللہ نے تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ تو شیطان ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے، انسان کے دماغ میں خیال ڈالتا ہے تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تو آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی تیری پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تجھے مرنا نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، خیال ڈالتا ہے موت اس کو آئی تھی، یہ مر گیا، تجھے تھوڑی مرنا ہے، کوئی دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ حقیقت پہ غور کرے، اللہ سے دعا کرے، اس کی کھوج کرے، اللہ کے لیے تکلیف اٹھائے، دھکے کھائے، محنت کرے، ورنہ دنیا میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، دیکھ کر بھی انسان اندھا ہے، کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے دن کی روشنی میں، پھر بھی اندھا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہے۔ اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے روشنی دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، انسان کو نشے میں بہت لمبی لگتی ہے، جبکہ ہے چھوٹی سی زندگی۔ ایک دن کا سورج اللہ کا نکالا ہوا، ایک دن کا سورج اربوں خربوں انسانوں کے کرم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک ہی رچنا سب کے اندر رچی ہوئی ہے، سچا بن یا جھوٹا بن، اللہ کو راضی کر یا ناراض کر، اللہ سے دوستی لگا یا دشمنی لگا، دشمنی کر۔ یہ چھوٹی سی زندگی دے کر اللہ نے شکر ادا کرنے والے اور ناشکروں کو چھانٹا ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون میری رچنا کے خلاف چل کر مجھ سے دشمنی کرتا ہے، یا کون میری رچنا کے آدھار پر چل کر مجھ سے دوستی کرتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے۔ آج آپ دھرتی پہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر انسان جھوٹ پہ چلنے والے ہیں، اللہ کی بات انہیں سناؤ تو سنتے نہیں ہیں۔ یہ جتنے زیادہ انسانوں کی بھیڑ اللہ کی بات نہیں سنتی، یاد رکھنا یہ اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے ناشکرے دھرتی پہ زیادہ بھرے ہوئے ہیں، شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو بھئی آپ پوری دھرتی پر غور کریں کہ جگہ جگہ اس دھرتی پر ایک ہی دھرتی ہے، ایک مالک کی، ایک ہی مالک کا آسمان ہے، اس دھرتی پر جگہ جگہ اس اللہ کی مخلوق بسی پڑی ہے، کتنے سارے گاؤں ہیں الگ الگ، کتنے سارے شہر ہیں، کتنے سارے قصبے ہیں، اللہ نے مخلوق پیدا کر رکھی ہے۔ اور پھر ایک سی روزی دیکھیں آپ، ہر جگہ سیب بھی وہی بک رہا ہے، کیلا بھی وہی بک رہا ہے، گیہوں بھی وہی بک رہے ہیں، ہے نا، روزی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، روزی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کروڑوں کو روز جیون دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیتا ہے۔ اور جس نے عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی پہ غور کیا، دنیا دھوکا ہے، اللہ سے دل لگایا، اللہ سے محبت کری، اللہ کی محبت لے کے مرا، سب کو جیون کا سمے دیا ہے، جو اپنے جیون کے سمے کو کامیاب کر گیا، اللہ کی محبت لے کے چلا گیا، میرے بھائیوں، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں کامیاب ہے، اسے ہمیشہ مزے کا جیون ملے گا، جو اس کی اچھا ہوگی اللہ اس کو پوری کرے گا، جس نے دنیا میں اللہ کی اچھا پوری کی۔ میرے بھائیوں، بڑا سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی میں دھارمک معاملے میں محنت کر رہا ہوں، انسان کو فکر ہو کہ میری محنت بیکار نہ جائے، میری محنت ناکام نہ ہو جائے۔ اب دیکھو، سب کا مالک ایک ہے، اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہے، ہر انسان کے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا بھی ایک ہی ہے، پوری طرح جھوٹ سے بچ، پوری طرح سچ پر چل، یہ ہے اس کا سچا راستہ۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کر کے دھارمک استھل پر کتنی محنت کر رہے ہیں، کانوڑ لے جا رہے ہیں اور کتنی محنت کر رہے ہیں،
اسلام دھرم میں دیکھیں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں، یہ دل سے غور نہیں کرتے۔ اگر دل سے غور کریں تو ایشور اللہ روشنی دکھائے، نور دکھائے، سچائی کے ہوش میں لائے۔ اگر انسان حقیقت پر غور کرے، دل سے اللہ کو پانا چاہے، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرے کہ یہ دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جانتے سب ہیں غفلت میں، ہوش میں آ کے غور کریں۔ ایک انسان کا اندر کا جھوٹ، گھمنڈ، یہ دھوکہ ہے، میں گندے پانی قطرے سے بنا ہوا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کو پہچانے، حقیقت پر غور کرے تو یہ ایمان کو حاصل کر لے گا، اللہ کی محبت حاصل کر لے گا۔ تو میرے بھائیو، موت پر جب جو لوگ دل سے کوشش نہیں کرتے، دنیا بٹورنے میں ساری طاقتیں لگا رہے ہیں، دھرم کے نام پہ رسم ادا کر رہے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے چل رہے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، موت پر پہلا تھپڑ ہی اس بات کا لگے گا کہ تو نے اس دنیا میں حقیقت پر غور کیا تھا۔ حقیقت پر تو غفلت کی نماز پڑھتا رہا، غفلت کے روزے رکھتا رہا، غفلت کے عمل کرتا رہا، اور ہوش و حواس میں ساری طاقت تو نے دنیا بٹورنے میں لگا دی ہیں۔ تو نے حقیقت پہ غور کیا کہ دنیا موت کا گھر تھی، میرا ایک مالک تھا، میں دنیا میں آزاد نہیں تھا بغیر مالک کے، میری جان اس کے قبضے میں تھی، جب چاہتا مجھے اٹھا لیتا، کتنے مر رہے تھے میرے سامنے۔ تو نے حقیقت پہ غور کیا کہ آج اس کی ارتھی جا رہی ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، آج اس کی میت جا رہی ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ تو نے غور کیا؟ ہاں، آج تو جیون کی باجی ہار چکا۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، تجھ جیسوں کو کروڑوں کو زندگی دیتا دنیا میں۔ ہاں، جاؤ اب دیکھتے ہیں بھلا، سب کو عقل دی، آنکھیں دی، کان دیے سننے کے لیے، طاقت دی شریر میں، اب جاؤ دیکھتے ہیں بھلا کون عقل کا صحیح استعمال کر کے، حقیقت پر غور کر کے، سچ پر چل کر اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، اس امتحان میں پاس ہو کے آتا ہے اور جنت میں کامیابی کا جیون پاتا ہے، اور کون دنیا میں شیطان کے راستے پر چل کر سچائی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایشوری رچنا کے خلاف اللہ کو راضی کر کے، ناراض کر کے، ایشور کو ناراض کر کے اس امتحان کی پریکشا میں فیل ہو کے آتا ہے اور نرک کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیتا ہے میرے بھائیو، جاگو جاگو، تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، اسے پورا کر کے جانا ہے، تمہارا امتحان چل رہا ہے، تمہاری پریکشا ہو رہی ہے۔ دیکھو غور کرو اس کائنات میں پرانے لوگ کتنے مر گئے، نئے چہرے کتنے آ گئے، نئے لوگ کتنے آ گئے۔ ہاں، اسی لیے پیدا کرتا ہے وہ اپنی رچنا کے آدھار پر چھانٹ رہا ہے احسان ماننے والے کو، ناشکرے کو۔ کون میرا احسان مانتا ہے، سب کچھ میرا ہے، اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ جو احسان مانے گا مجھے راضی کر کے آئے گا، دنیا سے دو جھوٹ مٹا کر کے، ایک دنیا کا جھوٹ، دنیا کی محبت دل سے نکالے گا، ایک اپنے گھمنڈ کو مٹائے گا، میری محبت لے کے آئے گا، میری تعریف پہچانے گا، میری تعریف پہ دل سے راضی ہو کے آئے گا، اپنے دل کو گھمنڈ سے پاک کر کے مر کے آئے گا، دنیا کی محبت سے پاک کر کے آئے گا، میری محبت لے کے آئے گا، وہ میری جنت کا انعام کا حقدار بن جائے گا۔ اور جو گندا ہو کر برائی میں، گندگی میں لپت ہو کے آئے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ جو سچائی کے راستے پہ چل کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے آئے گا، اللہ کی محبت لے کے جائے گا، وہ اللہ کے انعام جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، جب سے دنیا بنی ہے بے شمار پیغمبر آ چکے ہیں، کچھ روایتوں میں ذکر ہے 1,24,000، کچھ میں 2 کا ذکر ہے، صحیح تو اللہ کو ہی معلوم ہے کتنے اس نے پیغمبر بھیجے، لیکن ان پیغمبروں کا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحیفے کتاب بھیجتا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، پوری طرح جھوٹ سے بچنے کے، سچ پہ چلنے کے۔ ہر دور میں اس نے قانون بھیجے، اور پھر اس دور کے پیغمبر سے کہا کہ اس قانون پہ چل کے دکھا، یعنی میری رچنا کے آدھار پر ان کو یہ بتا کہ میری مرضی سے تم پاک ہوگے برائی سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ جو اپنے من کو راضی کرے گا وہ کبھی برائی گندگی سے پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، برائی کو ایک گندگی کہا ہے اللہ نے، اور واقعی برا کام کرنے سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے سے، پاپ کرنے سے۔ تو پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اس پہ تو چل کے دکھا، تیرے اندر بھی میری وہی رچنا ہے، سچ اور جھوٹ کی، اور ہر بندی کے اندر وہی رچنا ہے میری۔ تو پیغمبر کیوں آتے ہیں بھائی؟ وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے چل کر جیون جی کے دکھاتے ہیں وہ، کہ اس طرح سے جیو، یہ رب کی مرضی ہے، تم سے زیادہ تمہارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور یہ تمہارے پیدا کرنے والے کو حکم ہے، میں اس پہ چل رہا ہوں، اس کی رچنا کے آدھار پر۔ دیکھو
میں اس طرح سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر رہا ہوں، ایسے تم بھی کرو۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ یہ میرے قانون ہیں، جو اس قانون کے دوارا اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے موت کے بعد کی زندگی میں قدم رکھے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ میرے جنت انعام کا حقدار ہوگا۔ اس لیے پیغمبر آتے ہیں بھائی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی جو اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے اپنی ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، پوری طرح سچ پہ چلنے کا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنے کا جو طریقہ قرآن میں فرمایا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کو بتایا ہے کہ اس طرح سے جب تک تم اللہ کے حکموں کے دوارا اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہ کرو گے، موت کے بعد مکتی نہ پاؤ گے، موت کے بعد نجات نہ پاؤ گے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں سچا دھرم جو عیسوی رچنا کے پر آدھارت ہے۔ جو انسان پوری طرح سچ پر چل کر، پوری طرح جھوٹ سے بچ کر اب زندگی جیے، اللہ سے ڈرے اور سچ پہ چلے، اللہ کے حکموں پر، نہ کہ اپنی مرضی پر اور دنیا والوں کی مرضی پر، اور زندگی جیے اور پھر اپنے آپ کو جو ہے دھیرے دھیرے زندگی جی کر اپنے آپ کو برائی گندگی سے پاک کر لے۔ یہی تو مطلب ہے اسلام کا، کہ تم سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے، تم اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے۔ اللہ نے تمہیں فری ول دیا ہے، ورنہ کسی کے پاس فری ول نہیں ہے بھائی، یاد رکھیں۔ نہ زمین کے پاس فری ول ہے، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ سورج کے پاس ہے، نہ چاند کے پاس ہے۔ اگر سورج کے پاس فری ول ہوتا تو 2-4 دن کی چھٹی کر لیتا، 10-20 دن کی چھٹی کر لیتا، بھائی میں چھٹی کروں گا، ہیں؟ کسی کے پاس فری ول نہیں ہے۔ انسان کے پاس فری ول ہے، چاہے اللہ نے فری ول دیا ہے، چاہے تو میری ناشکری کر لے یا میرا احسان مان لے، یا مجھے مالک مان لے یا بنا مالک کے آزاد سمجھ کر زندگی جی لے۔ 2 راستے دیے ہیں، 2 راستوں کے 2 انجام تیار ہیں۔ جو میرے مجھ سے دشمنی نبھا کر ناشکری کر کے آئے گا جہنم میں جائے گا، اور جو مجھے راضی کر کے آئے گا، میرا احسان مان کے مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بھی پیغمبر اس لیے تو آتے ہیں۔ آج بھی دھرتی پر کتاب ہے قرآن مجید، اس کے دوارا قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو اس قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے وہی کامیاب ہوگا، جو اپنا شدھیکرن کر لے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر لے۔ مگر اکثر لوگ اس دھرتی پر ایسا نہیں کرتے، دوسروں کو عیب دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسروں کے عیب دیکھنے سے فرصت ہو جبھی تو اپنی زندگی سدھارے۔ جو دوسروں کے عیب دیکھے گا وہ اپنے آپ کو بگاڑ لے گا، جو دوسروں کے عیب سے اندھا ہو جائے گا، اپنے عیب دیکھے گا، وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لے گا۔ مگر میرے بھائیوں، یہاں تو بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے دھرم پہ چلنے والے گمراہ ہیں، غلط دشا میں جا رہے ہیں، کیونکہ دل سے کوشش نہیں کرتے اللہ کو پانے کی، دل سے محنت نہیں کرتے، اس لیے جو ہے گمراہ ہے میرے بھائیوں۔ دل سے ساری محنت دنیا بٹورنے پہ ہو رہی ہے، دین کی رسم ادا ہو رہی ہے، دھرم کی رسم ادا ہو رہی ہے۔ رسم کا مطلب ہے جو کام بنا سوچے بنا سمجھے کیا جائے، ہیں؟ ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں غور کرتے کہ جو اس پتھر میں خدا نہیں ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے پیدا کی ہوئی، پتھر کو اللہ نے ہمارے تابع کر رکھا ہے، ہم جو چاہیں پتھر کو جیسے چاہیں کاٹ دیں، جیسے چاہیں جو کر دیں، ہیں؟ ہاں، چھاٹ دیں، کاٹ دیں، یہ ہمارے آدھین ہیں، یہ ہمارے تابع ہے۔ ہم سب سے بڑھیا مخلوق ہیں اللہ کی، تو اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے آگے جھک رہا ہے، جبکہ جو چیز ہاتھ سے بنائی گئی ہے وہ جھکے اپنے بنانے والے کے آگے، مگر انسان پتھر کی مورتی بنا کر اس کے آگے جھک رہا ہے، اپنی بنی ہوئی چیز کے آگے، جبکہ چاہیے تو یہ کوئی مورتی جھکے انسان کے آگے، کیونکہ انسان نے بنایا ہے مورتی کو۔ تو میرے بھائیو، جو عقل کا صحیح استعمال کرے گا، دل سے اللہ کی کھوج کرے گا، وہی اللہ کو پائے گا۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیں، اسی لیے پیغمبر آتے ہیں، اللہ کا قانون بتاتے ہیں، ہاں، کہ رب کی مرضی سے جیون جیو، جبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اپنے من کو راضی مت کرو۔ تو اب رب کی مرضی ہوتی ہے جو پیغمبر بتاتا ہے، اوتار بتاتا ہے۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی آخری کتاب کو سرکشت کر دیا ایشور نے، قیامت تک اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سرکشت کر دیا۔ اب جو چاہے دل سے اللہ کو راضی کرنا، وہ اللہ کا راستہ پالے گا۔
جو دل سے نہیں چاہے گا وہ اپنے ہی ٹکر مارتا پھرے گا، شیطانوں سے بھٹکاتا پھرے گا، اور موت پہ اس کی ساری محنت فیل ہے، ساری محنت ناکام ہے، اور پہلا تھپڑ ہی اس بات کا لگے گا کہ تو نے دنیا میں حقیقت پہ غور کیا تھا، دل سے تو نے کوشش کی تھی۔ اگر تو دل سے کوشش کرتا تو اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو جاتا، مگر جس اللہ ایشور نے سب کچھ دیا تو نے اسی کے دھرم کا کھیل بنایا، مذاق بنایا، اور تو نے ساری محنت دنیا پہ کری ہے۔ ہاں، تو دل سے کوشش کرتا تو اللہ تجھے اپنا راستہ ضرور دکھاتا، تجھے ضرور روشنی دکھاتا، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا۔ تو میرے بھائیوں، غفلت کی نماز پڑھ رہے ہیں، گالی نہیں چھوٹ رہی زبان پہ سے، چگلی نہیں چھوٹ رہی، برائی نہیں چھوٹ رہی، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر کے آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سب یہ غفلت کے عمل ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ انسان دل سے کوشش کرے، محنت کرے کہ میں اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کروں گا، یہ ہے ایمان۔ جو انسان دل سے محنت کرے گا اپنی روح کو پیغمبر کے دوارا، پیغمبر کی جیونی کے دوارا، جیسے پیغمبر نے زندگی جی، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کے دوارا اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرنے کی محنت کرے گا، زبان سے گالی چھوڑے گا، کانوں سے غلط سننا چھوڑے گا، آنکھوں سے غلط دیکھنا چھوڑے گا، عقل سے غلط سوچنا چھوڑے گا، عقل سے بھی اور عمل سے بھی، عقل سے بھی اور کرم سے بھی اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے گا، پھر جو بھی عمل کرے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ مین مقصد ہے اس دنیا سے ایشوری رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرنا، اس لیے انسان دنیا میں آتا ہے۔ اب برائی کیا ہے؟ یہ دنیا سب جھوٹ ہے، اس سے دل ہٹا، اس سے دل نہ لگا، دنیا میں رہ لیکن دل مت لگا کس چیز سے، کام بھی کر، سارے کام کر، بیوی بچوں کا پیٹ پال، محنت کر، سب کچھ کر، مگر یہ یاد رکھ کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میری جان کا ایک مالک ہے، وہ دنیا کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے، تو لہٰذا جو چیز کبھی بھی چھوٹ جائے اس سے دل نہیں لگایا جاتا۔ ہاں، اور اپنے اندر کا جھوٹ اس کو مٹا کہ میں بہت کچھ ہوں، ہیں؟ ہاں، انسان کا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، تو اس کو مٹا اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر، زبان کو گالیوں سے روک، ہیں، برائی سے روک، اور محنت کر کے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر، اور پھر اللہ کی محبت حاصل کر کے مر جا، انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اسی لیے ہر انسان دنیا میں آتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جیون کا سمے دیتا ہے، تاکہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میں نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کائنات میں جھوٹ کو پہچانے اور اسے اپنے اندر سے ختم کرے، اور میں سچ ہوں، اللہ سچ ہے، اس کی محبت حاصل کرے، ہیں، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اس کی محبت حاصل کر کے مر جائے، اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے، اللہ کے انعام کا حقدار بن جائے۔ اب یہ دل سے کوشش تو نہیں کرتے لوگ اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی، اپنے من کو راضی کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، گالی بھی بک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، عقل سے جو ہے لوگوں کو نقصان دینے کے منصوبے بنا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھوں سے تکلیف دے رہے ہیں، آنکھ سے تکلیف دے رہے ہیں، ہاں، کیوں؟ کیونکہ دل سے کوشش نہیں کرتے، یہ رسم ادا کر رہے ہیں، بس خالی رسم۔ اگر دل سے کوشش کریں تو قرآن کہتا ہے کہ نماز جو صحیح پڑھی جائے، ہاں، جو صحیح پڑھی جائے ہوش و حواس میں، نماز روکتی ہے انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے، مگر آج کی نماز انسان کو گالی بکنا سکھا رہی ہے، برائی پہ چلنا سکھا رہی ہے، غلط سوچنا سکھا رہی ہے، غلط پکڑنا سکھا رہی ہے، ہاتھ سے غلط پکڑتا ہے انسان، ہیں؟ ہاں، کیسی نماز ذرا سوچو آپ میرے بھائیو، ایسی نماز کسی کام نہ آئے گی، بلکہ نماز انسان کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس نے مجھے بگاڑا ہے، مجھے صحیح سے نہیں پڑھا، ایسے ہی تو اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی زندگی زیادہ تر بگڑی ہوئی ملے گی آپ کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑھیا ہیں۔ تو میرے بھائیو، ظالم بہت روئے گا موت پر، اس سے کہا جائے گا تو اس دنیا کو بٹورنے میں لگا رہا، تجھ سے پہلے اس دنیا بٹورنے والے بہت تھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو نے ان کی زندگی سے بھی نصیحت حاصل نہ کی، جب یہ چھوڑ کے چلے گئے تو مجھے بھی جانا ہے، جب یہ دنیا میں نہ رہے تو میں کیسے رہوں گا؟
دنیا بٹورنا تو کھیل تماشے میں لگا رہا ہے۔ ہاں، اللہ کا اعلان ہے کہ تو دنیا میں کتنی دوڑ لگا، میرے لکھے ہوئے مقدر کے قلم سے تو ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا۔ ہاں، میں نے تجھے دنیا بٹورنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تیری عمر اور رزق میں نے لکھ دی ہے، جب جیون دیا ہے تو جیون کی ضرورتیں بھی میں ہی پوری کروں گا۔ ہیں، یہ پیٹ لگایا ہے میں نے، ہاں، جب میں نے پیٹ لگایا ہے تو اس کو بھروں گا بھی میں ہی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں تجھے کھلاؤں گا ہی نہیں تو پھر زندہ کیسے رہے گا؟ جب زندہ نہیں رہے گا تو امتحان کیسے دے گا؟ اس لیے کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن میں، الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، پالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اب ہم دنیا میں دوڑ لگائیں اور سوچیں کہ دنیا ہمیشہ کا گھر ہے، ہیں؟ ہمارے سامنے اتنے لوگ دنیا بٹورنے والے، دنیا کی دوڑ لگانے والے، جب وہ چھوڑ کے چلے گئے دنیا کو، ہیں، کچھ بھی کام نہ آیا ان کے، تو کیا ہمیں نہیں چھوڑنی؟ ان کی زندگی سے سبق حاصل نہیں کرتے ہم غور نہیں کرتے؟ دنیا بٹورنے میں انسان لگا ہوا ہے۔ ایک ریسٹورنٹ میں نے وہاں کھولا ہے، اب ایک وہاں کھولوں گا، ایک وہاں کھولوں گا، ایک پیٹرول پمپ میں نے وہاں کھولا ہے، ایک وہاں کھولوں گا، اتنی زمین میں نے وہاں لی ہے، اب اتنی وہاں لوں گا، اب اتنی یہ کروں گا۔ ارے پاگل، کیا تو دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ تو جائے گا نہیں یہاں سے۔ تیری آنکھیں، تو اندھا ہے آنکھیں رکھ کر بھی، تیرے سامنے کتنے مر گئے تو نے دیکھا نہیں؟ کیا تجھے نہیں مرنا؟ کیا تیرے اگلے سانس کی کا تیرے پاس گارنٹی کارڈ ہے کوئی؟ ہیں؟ تیری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، تو دنیا میں ہمیشہ جینے کے سپنے دیکھ رہا ہے۔ تیرا شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کی طرف۔ کدھر دیکھ رہا ہے؟ مارا جائے گا، موت پہ تباہ ہو جائے گا، جنت سے ونچت کر دیا جائے گا، ہاں، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا ذلیل کر کے۔ اس لیے حقیقت پہ غور کر، جیون جا رہا ہے ہر روز موت کی طرف۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دنیا اللہ کی ہے۔ تجھ جیسے مجھ جیسوں کو اللہ تعالیٰ روز کروڑوں کو پیدا کرتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ موت کے بعد جب دنیا کا نشہ اور تیرے اندر کے گھمنڈ کا نشہ اللہ ختم کرے گا، ہاں، سلب کر لے گا، زندگی جینے کی طاقت ایک دم چھین لے گا، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ایک دم چھین لے گا۔ جیسے بجلی کے فیس اڑ جاتے ہیں، ایسے تیرے فیس اڑ جائیں گے۔ آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لے گا، کانوں سے سننے کی طاقت چھین لے گا، ایک دم چھین لے گا، دنیا بھی چھین لے گا، شریر کی طاقت بھی چھین لے گا۔ اب دونوں چیز سلب کر لی، تیرے اندر کا گھمنڈ، تیرے اندر کی طاقت جو اللہ کی دی ہوئی تھی سب ختم، دنیا جو دی ہوئی تھی وہ بھی ختم۔ اب میرے بھائیوں، اللہ کا محتاج بن جائے گا تو۔ بڑے بڑے سرکشی کرنے والے، گھمنڈ دکھانے والے، فساد پھیلانے والے، اللہ کے سامنے بے بس، محتاج، لاچار۔ اب وہاں جب نشہ ختم ہوگا پھر روئے گا، ارے وہ دنیا تو موت کا گھر تھی، میں نے غور ہی نہ کیا، میرے سامنے کتنے مرتے رہے، اپنی موت کے ہوش میں ہی نہ آیا، میں نے غور ہی نہ کیا۔ اے کاش وہ دنیا بیماریوں کا گھر تھی، کتنے ہاسپٹل بھرے پڑے تھے، وہ دنیا مصیبت کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا گھر تھی، گرمی میں کتنے پریشان رہتے تھے، ہیں؟ ہاں، میں نے غور ہی نہ کیا۔ اے کاش میں غور کرتا، میں سچائی کو دیکھ کر نظر انداز کرتا رہا، جیون کی حقیقت پر نہ آیا۔ ہاں، میں نے اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کا حق مارا، اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا اس کو پورا نہ کیا۔ بہت روئے گا انسان، آج میں ناکام ہو گیا، اس جیون کی پریکشا میں فیل ہو گیا۔ ہمیشہ کی ناکامی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پانا ہے، اسے راضی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں، وہ قرآن مجید سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پر چلتے ہوئے، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کرنے کی محنت کرنا شروع کر دے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارے۔ ہاں، آنکھوں کو پاک کرے برا دیکھنے سے، کانوں کو پاک کرے برا سننے سے، عقل کو پاک کرے غلط سوچنے سے، ہاتھوں کو پاک کرے غلط پکڑنے سے، پیروں کو پاک کرے غلط جگہ جانے سے، تب اللہ کو پائے گا۔ اللہ پاک ہے، پوتر ہے، تب اللہ کی محبت کو پائے گا۔ اس لیے برائی کی گندگی سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرے، تب دل میں اللہ کی محبت پائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، ایمان کی شروعات اسی طرح سے تو ہوتی ہے کہ جھوٹ ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کر، اس کو پسند مت کر، اس پر راضی نہ ہو،
اس پہ نہ چل، اور سچ چاہے ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر، اس پہ دل سے چل۔ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر۔ تو یہ جیون دیا ہے، اس جیون کو رب کی مرضی سے، برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر۔ شیطان کے راستے پہ نہ چل، ایشوری رچنا کے خلاف برائی پہ نہ چل۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے، اسی لیے اچھا کام کرنے سے سکون پیدا کر دیتا ہے۔ امتحان لے رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اوپر سے۔ تم نے سمجھ رکھا ہے کچھ نہیں ہے موت کے بعد، کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، تباہ ہو جاؤ گے مرنے کے بعد۔ ہاں، چپ چاپ کائنات چل رہی ہے، سب دیکھا جا رہا ہے اوپر سے۔ کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں۔ کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ ہاں، ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اچھے کو اچھا بدلہ دے گا، برے کو برا بدلہ دے گا۔ مرنے کی دیر ہے، جتنے مر گئے ان کے ساتھ جیسے کرم کر کے مرے ویسے ہی برتاوا شروع ہو گیا۔ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اس دھرتی پہ ایک بھی زندہ نہ بچے گا، سب کو مرنا ہے، سب کو مر کے جانا ہے، مگر جی رہے ہیں ایسے جھوٹ پہ چل کے جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، اندھے مت بنو، سچائی پر، حقیقت پر غور کرو۔ سوچو کوئی کمرہ ہو، اس میں اندھیرا ہو، اور اس میں کوئی ایک ٹائم پر ایک روشنی کر دیتا ہو، ایک ٹائم پر روشنی ہو جاتی ہو، اور ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہوں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بنا کرے ہو گیا؟ کسی نے کیا نہیں، اپنے آپ ہو گیا۔ روشنی کمرے میں اپنے آپ ہو گئی، روزی ہماری اپنے آپ آ گئی؟ نہیں، یہ دنیا ایک کمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روز سورج کو نکال دیتا ہے، دن نکال دیتا ہے، روشنی کر دیتا ہے تاکہ ہم کرم کریں۔ پھر ہمارے اندر اس کی رچنا رچی ہوئی ہے، سچا بن یا جھوٹا بن، مجھے راضی کر یا ناراض کر۔ میرے بھائیوں، کہاں عقل لگا رہے ہو؟ یہی سچا دھرم ہے، سمجھو، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھ رہا ہے، چپ چاپ کائنات چل رہی ہے، زندگی دے رہا ہے، زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، کرم کرواتا ہے۔ چلو، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کرو، کیسے کرم کرو گے؟ سچے بنو گے یا جھوٹے؟ میرا شکر ادا کرنے والے بنو گے یا نا شکرے بنو گے؟ زندگی کا سمے دے دیتا ہے، اور میرے بھائیوں پہ اعلان کرتا ہے، جن کا سمے پورا ہو گیا، جن کا امتحان کا سمے پورا ہو گیا، چلو بھائی، چلو اب تم دنیا خالی کرو، اب میں نہیں بھیجوں گا، اب میں اور بھیجوں گا ٹیسٹ لینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، غور کرو، پرانے کتنے مٹ جاتے ہیں، نئی دنیا میں کتنے آ جاتے ہیں۔ جہاں تم 4 مہینے کے بعد کہیں جا کے دیکھو گے تو تم دیکھو گے پرانے لوگ کتنے مر گئے اور نئے کتنے آ گئے۔ ہاں، لیکن زیادہ تر اس دنیا میں بے ایمان ہو کے مرتے ہیں لوگ، زیادہ تر۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، چلو بھائی، تمہارا امتحان کا سمے پورا ہو گیا، چلو دیکھ لیے تم کتنے ایماندار ہو، اب آ جاؤ فٹافٹ، تمہارے کرموں کو بدلا دوں گا میں۔ وہاں تم نے بڑے دعوے کرے، ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ عالم اروا میں جب اللہ نے اقرار کرایا تھا کہ بتاؤ بھائی کون ایماندار ہے، کہ میں ہر انسان نے کہا تھا میں ایماندار ہوں۔ اب اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، فری ول دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، رچنا کو رچتا ہے نا، انسان کو چھوٹ دیتا ہے، چل یہ میں چھوٹ دیتا ہوں، سچائی پہ چل یا جھوٹ پہ چل، فری ول دیا۔ اگر میں چھوٹ نہ دوں تو کوئی ایک کण کے برابر میری رچنا کے خلاف نہیں چل سکتا، اس دھرتی پہ ایک ذرے کے برابر کوئی ظلم نہیں پھیلا سکتا۔ ہاں، یہ اللہ کا دیا ہوا فری ول ہے، جو آج برائی پہ چل رہے ہیں لوگ، فساد پھیلا رہے ہیں، جیسے کرم کیے ویسے ہی بدلہ دے گا بھائی وہ۔ ہاں، اللہ اعلان کرتا ہے، چلو دیکھ لیے میں نے تم کتنے ایماندار ہو، آ جاؤ چلو فٹافٹ دنیا سے، اب میں نہیں بھیجوں گا، دنیا خالی کرو، جگہ خالی کرو۔ دیکھ لو آپ، اب جو کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ مر جاتے ہیں پرانے، اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے نئے۔ انہی گھروں میں، انہی شہروں میں، انہی گاؤں میں پرانے مٹتے رہتے ہیں، نئے آتے رہتے ہیں۔ پرانوں کا امتحان ہو گیا، ان کو اٹھا لیتا ہے، پھر نئے امتحان کے لیے بھیج دیتا ہے، چلو جاؤ میری روزی کھاؤ پیو، تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، کائنات میں میری پہچان کرو۔ میں نے عقل دی سب کو، جو عقل کا صحیح استعمال کر کے حقیقت کو پہچانے گا، سب کچھ میں نے دیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرے گا، اور مجھے راضی کر کے آئے گا، سچائی پہ چل کے آئے گا، میری محبت لے کے آئے گا، جھوٹ سے بچ کے آئے گا، وہ اس دنیا کے بدلے میں جنت کا انعام پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دھرتی پر اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہر وقت کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، اس کی روزی کھا کر چٹکارے لیتے رہتے ہیں، مگر اس کی تعریف نہیں کرتے، اسے یاد نہیں کرتے، اس کی پہچان نہیں کرتے، دل سے پانے کی اسے کوشش نہیں کرتے۔
میرے بھائیوں، اس دھرتی پہ بڑے بڑے دھرم کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ہاں دھرم کا کھیل بنا رکھا ہے انہوں نے۔ ان کا خیال کیا ہے؟ پہلی بات تو مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں، اگر ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی جہنم میں پھینک کے جب سزا دے گا پھر فرمائے گا کہ اب دیکھ چل، وہاں چیخے گا کہ اب دیکھ چل۔ اگر تو دل سے واقعی میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا احسان مانے، دل سے اس کی کھوج کرے، تو تجھے ہی روشنی دکھا دے گا، وہ تجھے موت کے بعد کی زندگی تجھے ہی سمجھا دے گا، تجھے ہی دنیا میں روشنی دکھا دے گا، تو روشنی مر کے جائے گا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہاں، اندھے ایمان سے کچھ نہیں ہوگا، زندہ ایمان پیدا کرو، زندہ ایمان۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کے من میں ایشوری رچنا کے خلاف خیال پیدا کرتا ہے، ارے کہ کچھ نہ ہے موت کے بعد، کوئی جنت اور جہنم نہ ہے، یہ ہوائی خیال ہے، ویسے ہی جو ہے داڑھی والے بکواس کرتے پھریں، انسان مرتا ہے، ہڈی پسلی گل جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شیطانی خیالوں کو بہت سے لوگ زبان سے بھی بیان کر دیتے ہیں، جو من میں خیال آتے ہیں۔ کہ بھئی بتاؤ، اتنے لوگ مرتے ہیں، انسان مرا، قبر میں دفنا دیا، ہڈی پسلی گل گئیں سڑ گئیں، یا آگ میں جلا دیا، ہڈی پسلی گل گئیں سڑ گئیں، ہیں؟ بتاؤ کوئی مر کے لوٹ کے آیا کہ نہیں؟ تو کچھ نہیں ہے موت کے بعد۔ ارے عقل کے اندھے، تیرا شریر تو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، ہیں؟ روح کے اوپر شریر کا کھول چڑھایا تھا، تجھ سے کرم کرائے تھے، اصل تو روح ہے نا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ میری آواز تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے، یہ ہے اصل روح، اور جو میرا یہ کھال پکڑ لی میں نے اپنی، یہ ہے میرا شریر۔ تو شریر کو مٹی سے بنایا تھا، روح سے کرم کرائے تھے، شریر کا کھول پہنا کر کے۔ روح کو شریر سے نکال لیا جائے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا۔ جس نے پہلی بار میں پیدا کر دیا، اس کے لیے دوبارہ کیا مشکل ہے؟ پہلی بار میں جب ہم نے مکان بنا دیا تو اس کی مکان کی ریپیئرنگ کرنا پھر کون سا مشکل ہے بھائی؟ ذرا سوچو آپ، مکان جب پہلی بار بنا دیا، مکان بنانا پہلی بار مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی ریپیئرنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، تو جس خدا نے پہلی بار انسان کو بنا دیا، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو ایک پل میں زندہ کر دے گا، اسی شریر کے انگوں کے ساتھ، اسی ہوش و حواس کے ساتھ، آتما کو ڈال کر کے، اور اپنی رچنا کے آدھار پر حساب لے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی کو سمجھو، اپنے من کو راضی مت کرو، اس رب کو راضی کرو جس نے تمہیں جیون دیا ہے، اس رب کو راضی کرو جو تمہیں ہر وقت کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس رب کو راضی کرو جس نے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، عقل کو سوچنے کی طاقت دی، تمہارے شریر میں جوانی کی طاقت دی۔ اس رب کو راضی کرو جو تمہارے لیے دن نکالتا ہے، تم کرم کرتے ہو، رات کر دیتا ہے، تم آرام کرتے ہو، اس کی رحمتیں ہر وقت تمہارے اوپر برستی ہیں، تم کیا اس کا احسان مانتے ہو؟ اسی لیے اس نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے۔ جو اس کا احسان مانے گا، سب کچھ اسی کا ہے، اس کائنات میں سب کچھ اسی کا ہم برت رہے ہیں، اسی کی رحمت کی برسات ہمارے اوپر ہو رہی ہے، ہر وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز میں ہم اس کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے جیون دیا ہے کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ جو احسان مانے گا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو ناشکری کرے گا جہنم میں سجا دے گا۔ اس رب کی مرضی کو سمجھو جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے، جو تمہیں موت دے کے اٹھائے گا اور اپنی طرف بلائے گا اور اس جیون کا حساب لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں، ہر ویڈیو میں رب کی مرضی ہے، جیون کا سچا مقصد ہے، زندہ گیان ہے۔ اس لیے میں ہر بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، ہاں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تھوڑی بہت بات سننے سے کچھ نہیں ہوگا، سچائی کی تحقیق کریں، اپنے سچے رب کی تلاش کریں، اس کو پانے کی محنت کریں۔ آج لوگوں کے اندر شیطان نے اسلام نام سے، ہاں مسلم نام سے نفرت بٹھا رکھی ہے، نفرت، اسلام کی بات سننا نہیں چاہتے، نفرت ہے اسلام سے۔ جب مرے گا، جب پتہ لگے گا کہ آہا، جو میرا بنانے والا سچا مالک تھا، ہاں جس دھرم سے میں نفرت کرتا رہا وہی تو دھرم تھا سچا، اس کا وہی دھرم سچا تھا اس کا، مگر میں نے غور ہی نہ کیا، میں گھمنڈ میں اپنے گھمنڈ کے فارم میں ہی گھومتا رہا، حسد جلن کے فارم میں گھومتا رہا۔ آج میں جیون کی بازی ہار گیا، آج ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا،
جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ وہ دنیا جس کا نشہ تھا مجھے، وہ دنیا ختم ہو گئی، اس دنیا سے کوئی میرا حمایتی نہ بنے گا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ تو میرے بھائیو، انسان بڑا روئے گا، بڑا پچھتائے گا، ہمیشہ ناکامی کا پچھتاوا ہوگا۔ بڑا روئے گا کہ اے کاش میں اس دنیا میں مرنے کے بعد، اے کاش میں اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے کہے گا میں اسلام میں اپنے سچے مالک کے سچے دھرم کی تحقیق کرتا، کاش میں اسے راضی کر لیتا اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ ہاں، کاش میں ایمان لے کے آ جاتا۔ دنیا میں لوٹنا چاہے گا، لیکن 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی سمے اسے دنیا میں لوٹانے کے لیے نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ جو کرم کر کے مرا ہے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک ہی بار جیون ملا ہے۔ ہاں، کہا جائے گا کیا ہم نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے کان نہیں دیے تھے؟ کیا ہم نے تجھے سمجھ نہیں دی تھی؟ سب کو برابر کی سمجھ دی اور سب کو فری ول دیا۔ ہاں، اب تم اگر ہماری رچنا کے خلاف جہنم کما کے آئے ہو تو اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے ہم نے تمہیں فری ول دیا تھا۔ ہاں، اس لیے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔